اور آج ہم ان فضائل کو بیان کریں گے جو علی ابن ابی طالب کو صرف حضرت علی ابن ابی طالب کو نصیب اور کسی کو نصیب نہیں. خود اس کی اتنے طویل فہرست سے میں چند ایک روایت سے آپ کی خدمت بیان کر سکتا ہوں موقع کی مناسبت سے وقت کو دیکھتے ہوئے. یہ روایت اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم دین حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھی. اس کتاب کی کوالٹی یہ ہے, فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رہ گئی تھی لیکن ان کے معیار کے مطابق تھی, وہ میں اپنی کتاب میں ذکر کر رہا ہوں. یعنی اس کا لیول وہی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کا لیول ہے. اس کتاب کی روایت یہ ہے, جناب ابن عباس سے کہتے ہیں لعلی اربع خصال لیست لاحد, علی مرتضیٰ کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. سننا پسند کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ پہلی فضیلت یہ ہے هو اول عربی واعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی وہ پہلے انسان تھے کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے, علی صرف نماز پڑھ رہے تھے, اور کوئی موجود نہیں تھا. اچھا ہمارے جب نماز قائم کی جاتی ہے تو جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کو ذرا پیچھے کر دیا جاتا ہے, کم سنوں کو دور کر دیا جاتا ہے تاکہ اتصال قائم ہو جائے, صحیح طریقے سے نماز جماعت برپا ہو جائے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ فتویٰ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 10 برس کے علی نماز پڑھ رہے ہیں, نبی نماز پڑھا رہے ہیں, نہ نبی کہتے علی تیری نماز کا فائدہ نہیں تو نابالغ ہے, نہ علی نماز چھوڑتے ہیں. میرے مولا کی نماز نے بتا دیا جب میں نبی کی نگاہ میں نابالغ نہیں ہوں تو نبی کی امت والے یہ کیا اختیار رکھتے ہیں کہ مجھے کم سن کہیں. میں تو نبی کی نگاہ میں کم سن نہیں ہوں, میں تو نبی کی نگاہ میں نابالغ نہیں ہوں, تو کوئی امتی کیا کہے گا کہ میں نابالغ ہوں. علی نماز پڑھ رہے تھے, نبی نماز پڑھا رہے تھے. دوسری فضیلت وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ, ابن عباس سے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی بھی جنگ ہوتی تھی علم دیا جاتا تھا تو حیدر کرار کو دیا جاتا. تو جو رکھیے گا مولا کے فضائل ہیں. دو جنگیں ایسی ہیں جو ماہ رمضان میں پیش آئی اور دونوں کی تاریخ ابھی ابھی گزری ہے. ایک 17 رمضان المبارک کو, ایک 20 رمضان المبارک کو. 17 رمضان کو کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بدر, سلامت رہیں. 20 رمضان کو کون سی فتح ہوئی؟ 20 رمضان کو کس جنگ میں فتح ہوئی؟ فتح مکہ میں, فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا. توجہ رکھے گا ان دونوں جنگوں کے اوپر. جنگ بدر اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ, فتح مکہ اسلام کی تاریخ کی آخری فتح. جب پہلی جنگ ہوئی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب حمزہ موجود تھے لیکن علم دیا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا, اور اس علم کا نام بھی موجود ہے روایتوں کے اندر, اسے عقاب کہا جاتا تھا. عقاب کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہمارے زبان میں بنتا ہے چیل کو کہا جاتا ہے, عقاب کہا جاتا ہے جو پرندہ ہے شکار کرتا ہے. تو پرندوں میں جو شکار کرتا ہے اسے عقاب کہا جاتا ہے, جانوروں میں جو شکار کرتا ہے اسے شیر کہا جاتا ہے. عقاب کا پرچم شیر خدا کے ہاتھ میں تھا اور شکار کرتے رہے, ایسا شکار کیا کہ پوری جنگ میں جتنا شکار باقی مسلمانوں نے کیا تن تنہا علی ابن ابی طالب نے اتنا شکار کیا. پہلی جنگ میں کم سن تھے تب بھی علم بردار, آخری جنگ میں جوان ہو گئے تھے تب بھی علم بردار, اور ایسے علم بردار بنے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ لشکر جرار جا رہا تھا جو میرے مولا رسول اکرم کا لشکر تھا, 10,000 کی تعداد بیان کی گئی ہے, اتنا بڑا لشکر. تھوڑا تصور فرمائیے گا کہ کتنے افراد اس مجلس کے اندر جمع ہیں. 1000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں, 5000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں, 10,000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں. 10,000 کے لشکر میں جس کو علم دیا گیا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں, بڑے بڑے جانثار موجود ہیں, لیکن علم دیا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا. اور کیسے دیا؟ پہلے علم کسی اور کے ہاتھ میں تھا,
روایت کے اندر نام موجود ہے, سعد ابن عبادہ انصاری کے ہاتھ میں یہ علم آیا. انہوں نے جیسے یہ علم لیا ایک نعرہ بلند کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ مکہ میں جا رہے ہیں, اب ہم کامیابی کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے. آج ہم مکہ کے اندر داخل ہوں گے, دیکھو بدلہ کیسا لیتے ہیں. تم نے مہاجرین کو تنگ کیا تھا, ستایا تھا, بلال حبشی کو کوڑے مارے تھے, عبداللہ ابن مسعود کی گردن کو رسی میں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا, عمار یاسر کے سر کو پکڑ کے پانی میں ڈبویا تھا, خباب ابن ارد کی پیٹھ کو لوہوں کی سلاخوں سے داغا تھا, اب دیکھو ہم تمہارا بدلہ کیسے لیتے. جیسے ہی اس نعرے کی اطلاع نبی تک پہنچی, نبی نے فرمایا اسے کیا ہو گیا ہے, لے کر آ جاؤ اس کے ہاتھ سے علم اور لا کر دے دو علی کے ہاتھ میں علم. ہمارا ارادہ بدلے اور انتقام کا نہیں ہے. جب میرے مولا کے ہاتھ میں علم آیا تو مولا نے بھی ایک نعرہ بلند کیا, اور نوجوانوں کے کام کا نعرہ ہے, وہ سننے کے قابل نعرہ ہے, پاکستان کے معاشرے کے لیے اہم ترین نعرہ ہے. میرے مولا نے جو نعرہ بلند کیا اس کا کیا ہی کہنا. مولا تو افصح عرب تھے, نہج البلاغہ کے مالک تھے, کیا جملے کہا کرتے تھے. لہذا مولا نے وہی جملہ جو سعد نے رکھا تھا, جملہ وہی رکھا, صرف ایک حرف بدل دیا, صرف ایک حرف بدل دیا. لیکن ایک حرف کے بدلنے سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا. اس نے یہ کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے. میرے مولا نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ, ارے کیسا بدلہ, آج تو رحمتوں کی بارش کا دن ہے. آج تو رحمتوں کی بارش کا دن ہے. تو اس واقعے سے سمجھ میں بھی آ گیا کہ پیغمبر نے علم دوسروں کو بھی دیا ہے اور علم دوسروں نے بھی لیا ہے, لیکن علم کو سنبھالا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب نے سنبھالا. اور نبی اکرم نے علم دے کر بتا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو علم دیا ہی نہیں تھا, یہ اپنے داماد کو علم دیتے ہیں, اپنے چچا زاد بھائی کو علم دیتے ہیں, ہمیں محروم رکھتے ہیں. نہیں, دوسروں کو بھی علم دیا گیا تاکہ وہ یقین ہو جائے علم ملنا ایک فضیلت ہوتی ہے, علم کو سنبھالنا دوسری فضیلت ہوتی ہے. علم کو سنبھالا ہے تو علی ابن ابی طالب نے سنبھالا ہے. اور آپ سے بہتر علم کو کون جانے گا. جنگ خیبر کے میدان میں بھی علم بہت سو کو دیا گیا تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو جائیں. علم ان کو بھی دیا گیا اور گئے وہ علم لے کر, لیکن جیسے لے کر گئے تھے ویسے ہی واپس لے کر آئے. یہاں تک کہ نبی نے ارشاد فرمایا لأعطین الراية غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا, جو کرار ہوگا, جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, جو واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوگا, اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, کل اگر ایسے کو علم دیں گے کہ جو فرار اختیار نہیں کرے گا اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, تو اس سے پہلے کس کو علم دیا جا رہا تھا. اگر کل والے کی شان یہ ہے تو گزرے ہوئے کل والوں کی بات کیا تھی. تو فرمائیں گے اس کو الٹا کر لو, جو کل والے کی شان ہے وہ کسی اور میں نہیں. کل والا ایسا ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا, جو فرار اختیار نہیں کرے گا, وہ اللہ رسول سے محبت کرے گا, اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. بڑے بڑے اصحاب انتظار کرتے رہے کہ کاش وہ علم مجھے مل جائے, کاش وہ علم مجھے مل جائے, دعائے رسول اکرم پوری ہو جائے. کسی نے کیا خوب کہا کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, ملتی جو ایسے ویسوں کو چلتی نہ ذوالفقار, تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. تو نبی نے دعا کر دی ہے, لیکن نبی کی دعا ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہو, نہیں, پہلے ظرفیت ہوگی, صلاحیت ہوگی تو اس کے حق میں قبول ہوگی. تو علی مرتضیٰ وہ تھے کہ جنہوں نے علم کی لاج رکھی اور پھر فتح بھی نصیب ہوئی. اب سمجھ میں آیا کہ لوگ علم سے گھبراتے کیوں ہیں, کیونکہ علم جوڑا ہوا ہے علی کے ساتھ. علم سے وہی گھبراتے ہیں جو علی سے گھبراتے ہیں, اور جو
علم لگاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کو جب علم ملا ہے علم کی لاج رکھ کر واپس آیا ہے. علم کی لاج رکھی ہے علی ابن ابی طالب نے, اور اسی لاج کو باقی رکھا ہے علی کی علی بیٹے عباس علمدار نے. اسی گھرانے میں علم تمہیں دکھائی دیں گے, اور وہاں پر تمہیں علم دکھائی دیں گے, لیکن علم یہاں دکھائی دیں گے. آپ سے بہتر اردو کون جانے گا کہ ایک علم ہوتا ہے الف سے, ایک ہوتا ہے عین سے. جن کے ہاں عین والا علم نہیں ہوگا ان کے الف والا علم ملے گا. تو علم یا علی ابن ابی طالب کو دیا گیا یا علی کے چلے جانے کے بعد عباس علمدار کو دیا گیا. ہر جنگ میں علم علی ابن ابی طالب کے پاس تھا. ابن عباس سے فرماتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں اسی جملے کی طرف, یہ دوسری فضیلت جو میرے مولا کو نصیب ہوئی اور کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. تیسری فضیلت, وَهُوَ الَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاسِ, اور جنگ احد کے میدان میں بڑوں بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تھے, اگر کسی کے قدم جمے رہے تو علی حیدر کرار تھے. اور چوتھی اور آخری فضیلت, وَهُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ قَبْرَهُ, اور علی ابن ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے نبی کو غسل دیا ہے اور نبی کو سپرد لحد کیا. میں کہوں گا اے ابن عباس آپ نے کمال کر دیا. جو پہلی فضیلت بیان کی وہ علی کی یہ تھی کہ جب نبی نے اعلان توحید فرمایا تھا اس وقت بھی علی تھے, اور جب نبی نے پردہ فرمایا اس وقت بھی علی تھے. آپ نے پہلی اور آخری فضیلت بیان کر کے بتا دیا, جہاں جہاں نبی ملیں گے وہیں وہیں علی ملیں گے, اور جہاں جہاں علی ہوں گے وہیں وہیں نبی ہوں گے. اور ہمارا سوال تو یہ ہے کہ اگر پہلی فضیلت بہت سو کو نہیں مل سکی تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن آخری موقع پر 1,25,000 تو حج کے موقع پر تھے. یہ جو 1,25,000 حج کے موقع پر تھے, نبی کے جنازے کے وقت کہاں چلے گئے؟ ابن عباس آپ نے بتا دیا ہمیں کہ علی کی آنکھیں بند تھی ولادت کے وقت, کھلی تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا. علی کی نگاہیں کھلی تو دامان مصطفیٰ میں کھلی, مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوئی تو علی کی دامن میں بند ہوئی. یہ ہے علی اور نبی کا جوڑ, جہاں علی وہاں نبی, جہاں نبی وہاں علی, اور کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی. تو علی ابن ابی طالب اتنے فضائل کہ جو کسی اور کا نصیب نہیں ہوئے. ان میں سے ایک فضیلت جو متفقون علیہ ہے وہ ہے, فرمایا اقضاکم علی, تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. ان سے زیادہ بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. جب اقضاکم کہہ دیا کہ قاضی تم میں بہترین علی ہیں, تو قاضی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ قاضی کو عالم ہونا چاہیے, عالم ہوگا تبھی قضاوت کرے گا. ٹھیک ہے, تم میں بہترین قاضی علی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں بہترین عالم بھی علی ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ قاضی کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ قاضی کے لیے صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے. عالم تو بہت سارے ہیں لیکن وہ قاضی نہیں بنے. قاضی کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہادر و شجاع ہو, وہ فیصلہ سنا دے تو پھر پیچھے ہٹنے والا نہ ہو, ملزموں سے گھبرانے والا نہ ہو, بہادری کے ساتھ فیصلہ سنانے والا ہو. میرے نبی نے فرمایا علی تم بہترین قاضی ہو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سب سے زیادہ شجاع ہو, ورنہ تم قاضی نہیں بن سکتے. قاضی اسی وقت بنو گے جب شجاع بھی ہو. تیسری فضیلت, تیسری شرط یہ ہے قاضی ہونے کے لیے کہ قاضی عادل ہو. جو عادل نہ ہو وہ قاضی نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا قربان ہو جائے یا نبی اللہ, آپ نے ایک ایسی فضیلت بتائی ہے, اس ایک فضیلت کے اندر ساری فضیلتیں آ گئی. علی تم میں سب سے بڑے قاضی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے تم میں عالم بھی ہیں, سب سے زیادہ شجاع بھی ہیں, سب سے زیادہ عادل بھی ہیں. اور قاضی کی ایک اور شرط یہ ہوتی ہے کہ قاضی جو دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے, اچھا قاضی وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں وہی فیصلہ کرے. تو پہلے خود عمل کرنے والا ہو, پھر دوسروں کو عمل کی ترغیب دلانے والا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کے میدان میں بھی علی سر فہرست ہے.
خلاصہ یہ کہ اسی ایک فضیلت کے اندر ساری فضیلتیں آ گئی. علی تم میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں, سب سے زیادہ عادل بھی ہیں, سب سے زیادہ شجاع بھی ہیں, سب سے بڑے مومن بھی ہیں, اور سب سے زیادہ عمل صالح کرنے والے بھی ہیں. اقضاکم علی, تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. اور ایسا فیصلہ فرمایا کہ جب منبر کوفہ پر تشریف لائے تو فرمانے لگے واللہ لو سنیت لی الوسادہ ثم اجلست علی لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم. ذہن میں رکھیے گا, پہلی چیز ہے علم. قاضی ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. کتنے بڑے عالم ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے اور مجھے اس پر لا کر بٹھا دیا جائے تو میں تورات والوں کو انہی کی کتاب تورات سے جواب دوں گا. بات پہنچ رہی ہے؟ میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, تھوڑا ساتھ دیجیے گا. اور اگر انجیل والے آ جائیں تو میں انہیں انجیل سے جواب دوں گا, اور اگر قرآن والے آ جائیں میں انہیں قرآن سے جواب دوں گا. اور کیسا جواب دوں گا؟ ایسا جواب دوں گا کہ حتی ینادی کل کتاب بان حکم فیہ بحکم اللہ, یہاں تک کہ ہر کتاب پکار اٹھے گی کہ جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے. بات واضح ہو گئی؟ سنی ہوئی حدیث تھی, بیان کر دی, اب نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. میرے مولا کا کمال ہے, تورات والوں کو تورات سے جواب, انجیل والوں کو انجیل سے جواب, قرآن والوں کو قرآن سے جواب. بڑے بڑے انبیاء آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی, انہیں تورات کو پورا علم تھا, لیکن کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو جیسے تورات کا علم تھا ویسے انجیل کا علم بھی ہو. حضرت عیسیٰ پر ہمارے لاکھوں سلام, وہ انجیل لے کر آئے تھے, انجیل کا پورا علم رکھتے تھے, لیکن میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے مجھے انجیل کا علم ہے ویسے مجھے قرآن کا علم بھی ہے. صرف ایک نبی اکرم ہے جنہوں نے فرمایا کہ میرے پاس قرآن کا علم بھی ہے, انجیل کا علم بھی ہے, تورات کا علم بھی ہے, ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے. لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے انبیاء آئے, لیکن کسی میں ضرورت نہیں ہوئی کہ کیا ہے ہمارے پاس ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے. یا یہ دعویٰ کیا ہے تو نبی نے کیا ہے, یا دعویٰ کیا ہے تو علی نے کیا ہے. تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ 1,23,999 انبیاء ہمارے لیے سب محترم ہیں, علیہ السلام ہیں, لیکن جو سب سے بڑا عالم ہے وہ ان میں یا محمد مصطفیٰ ہے یا علی مرتضیٰ.